میں ہر بندے کا ایک اپنا مشن ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ میرا جو مشن ہے، میری جو سوچ ہے کہ میں حالات حاضرہ پہ، کرنٹ افیئر پہ بڑی گہری نظر رکھتا ہوں۔ چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ساری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، آپ کے فنگر ٹپس کے نیچے ہے ساری دنیا۔ پہلے لوگ جو کمیونیکیشن کے جو ذرائع تھے وہ اتنے جدید نہیں تھے۔ آج اگر امریکہ میں کوئی کام ہوتا ہے تو 1 منٹ میں پوری دنیا میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں اپنی آنکھیں ذرا کھول کے رکھتا ہوں اور فوکس میرا ایک ہی ہوتا ہے۔ فوکس یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے کوئی ملا، کوئی ملوانا، کوئی اپنا، کوئی بیگانہ جب اس گھر کی طرف منہ کر کے بھونکنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے در اہل بیت کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ نوکر سب سے پہلے آگے بڑھ کے اس کو علمی پٹا ڈالتا ہے۔ آپ کو پتا ہے پچھلے سال ایک بندے نے ایک نام نہاد سو کالڈ، جو خود کو اہل سنت بھی کہتا ہے لیکن اس کے کہنے سے وہ سنی نہیں، اس نے سیدہ کائنات، وہ مخدومہ کائنات، وہ معصومہ کائنات، وہ راکعہ، وہ جیدہ، وہ عاصمہ، پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں اس نے گستاخی اور بے ادبی کی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے گجرانوالا کی مسجد سے لے کے ہائی کورٹ تک 48 گھنٹے کے دلائل دے کے پاک بی بی کے گستاخ کو اس کے اصل مقام پہ تن دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے آج کل بھی جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ سمجھدار ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، علی ولی اللہ کی اذان کو روکیں، عزاداری حسین کے جلوس کو روکیں، وہ اس پہ محنت کر رہے ہیں، اس پہ کوشش کر رہے ہیں، اس پہ سٹرگل کر رہے ہیں، نئے نئے وہ لائے عمل تیار کر رہے ہیں علی ولی اللہ کو روکنے کے لیے۔ تو حق تو بنتا ہے نا ان کا منہ بند کریں۔ جس دن میٹنگ ہوئی تھی نا، جس دن میٹنگ ہوئی تھی اس سے اگلے دن وہ جس طبقہ نے میٹنگ کی تھی نا، جس مسلک والوں نے میٹنگ کی تھی، اسی مسلک کے پیو دادا کے حوالوں سے 5 گھنٹے کے دلائل دے کے ان کا منہ بند کر دیا تھا۔ وہ یوٹیوب پہ آپ سن سکتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، میں ایک سادہ سی آپ سے بات کرتا ہوں، نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے۔ کوئی بندہ مجھ سے حوالہ مانگے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ گھر جا کے دیکھ لینا، میں دکھا کے بھیجوں گا۔ یہ جو ملک پاکستان ہے ہمارا، یہ لائیو جا رہا ہے پروگرام، اس ملک میں مختلف مکاتب فکر کے مسلمان بستے ہیں۔ ایک اس ملک میں ایک فقہ بستی ہے حنفی سکول آف تھاٹ کے، وہ خود کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، حنفی بھی کہتے ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں، رضوی بھی کہتے ہیں۔ وہ رضوی امام علی رضا سے نہیں، وہ احمد رضا سے ہیں یار، میں آپ کو پہچان کر رہا ہوں، ایک طبقہ رہتا ہے۔ اچھا جب وہ اذان پڑھتا ہے، میں آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہوں، لیکن میں ملا ملوانے والا سنی نہیں، میں تاجدار کائنات کو فالو کرنے والا سنی ہوں۔ وہ جب اذان پڑھتے ہیں تو اذان سے پہلے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کسی بندے نے، کسی شیعہ بھائی نے جا کے ان کو روکا ہو کہ ہم نے نہیں پڑھنے دینی، بولو یار، نہیں روکتا، اپنی فقہ میں وہ آزاد ہے نا، بولیں یار۔ اس ملک میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو جب نماز پڑھتا ہے تو ہاتھ باندھتا ہے، وہ اپنی فقہ میں آزاد۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو ہاتھ کھلے چھوڑتا ہے، یعنی مالکی سکول آف تھاٹ کے لوگ، امام مالک کے مقلد ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے وہ رفع دین کرتا ہے، یعنی شوافع اور حنابلہ۔ ایک طبقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے آمین، یعنی بلند آواز میں سے کہتے ہیں آمین بالجہر، اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں، اسے کوئی روکتا ہے؟ بولو یار۔ اس کا مطلب ہے ہر ایک بندہ اپنی فقہ میں، اپنے سکول آف تھاٹ میں وہ آزاد ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ اب ربیع الاول کی آمد ہے، گلیاں بازار سجائے جائیں گے۔ ایک طبقہ ایسا ہے محافل میلاد النبی کا اہتمام کرے گا، میلاد النبی کے جلوس نکالے گا۔ مجھے کوئی ایک شیعہ بھائی بتا دے کہ کسی شیعہ بھائی نے ڈی سی او کے آفس میں جا کے یا لوکل
تھانہ کے SHO کو جا کے کوئی اپلیکیشن دی ہو، کوئی درخواست دی ہو، میری گلی سے، میرے گھر کے سامنے سے میلاد النبی کا جلوس گزرنے والا ہے، میں نے نہیں گزرنے دینا، بولو یار نہیں دیتا شیعہ، بولو نا۔ اس کا مطلب ہے وہ میلاد النبی کے جلوس نکالیں گے، وہ آزاد ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے میلاد النبی کی بات نہ کرو، یہ بدعت ہے۔ وہ کہتے ہیں سیرت النبی کی بات کرو۔ وہ حضور کی، یہ بچوں سے میرا خطاب نہیں، وہ حضور کی سیرت کے عنوان سے محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی توحید کی بات کرو، توحید سیمینار، اللہ کی بات کرو، اللہ کی وحدانیت کی بات کرو، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اوے اللہ کو ماننے والوں، اوے اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ آؤ اللہ کا قرآن کھول کے بتاؤں، قرآن کس کا کلام ہے؟ بولیں یار اللہ کا۔ پڑھیں اللہ کیا کہتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، اللہ کہتا ہے دین میں جبر نہیں، دین میں تم زبردستی ڈنڈے کے زور پہ اپنی فکر، اپنا عقیدہ، اپنا مسلک، اپنا ویژن، اپنے نظریات زبردستی دوسرے پہ مسلط نہیں کر سکتے۔ یارو قرآن دے رہا ہوں، اللہ کہتا ہے قرآن میں لکم دینکم ولی دین، سونیا کہہ دے ان کو تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو کسی کو، میں بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں، جو کسی کو اس کی فقہ سے روکے، اس کے مذہب سے روکے، اس کا مطلب سب سے بڑا منکر خدا ہے۔ کوئی کہے بھائی نہیں نبی کی بات کرو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حضور کی سیرت کی بات کرو، حضور کے اسوہ کی بات کرو، حضور کی سنت کی بات کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کے اسوہ کی بات کرو۔ اوے آؤ حضور کی سنت بتاؤ، آؤ حضور کی سیرت بتاؤں، آؤ حضور کا اسوہ بتاؤں۔ بخاری مسلم اہل سنت کی سیاستہ کی چوٹی کی کتابیں ہیں، یہ جو خود کو سنی کہے بخاری مسلم کو نہ مانے سنی نہیں۔ یہ امام بخاری اور مسلم کو اہل سنت میں شیخین کہتے ہیں، سب سے چھوٹی کی کتابیں ہیں یہ، اور دونوں میں روایت موجود ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا جن کا کلمہ پڑھتے ہو، جان کائنات، روح کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، عبادت خدا، بزرگ توئی، قصہ مختصر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اللہ والی زبان سے عیسائیوں کو فرمایا، وہ شیعوں کو نہیں، سنیوں کو نہیں، دیوبندیوں کو نہیں، عیسائیوں کو۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میری مسجد ہے، مسجد نبوی، جامعہ مسجد بریلوی نہیں، جامعہ مسجد غوثیہ نہیں، جامعہ مسجد عمر بن خطاب نہیں، جامعہ مسجد خالد بن ولید نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میری مسجد نبوی ہے۔ عیسائیوں میری مسجد میں تم اپنے مذہب، اپنے دین کے مطابق عبادت کر سکتے ہو۔ ہوئے 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 ہوئے، میں تھوڑی سی ایک لائن کی بس شرح کروں، ایک لائن کی۔ عیسائی جو تھے نا وہ تب بھی اور آج بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے۔ ہوئے ہوئے شرک ہے نا، بولو یار، ہم مانتے ہیں بیٹا نہیں نہ مانتے، نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، وہ کیا مانتے ہیں؟ تو یہ حضور کو نہیں پتا۔ ہوئے 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 ہوئے، وہ اس سے بڑی بھی کوئی بد عقیدگی ہوگی؟ بچوں سے میرا خطاب نہیں یار، وہ اس سے بڑی بھی کوئی بد عقیدگی ہے؟ اس سے بڑا کوئی شرک ہے؟ وہ سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، اللہ کو تو ایک ہی مانتا ہے نا۔ ہوئے ہوئے، وہ طریقہ کار میں فرق ہے، شرک کہیں بھی نہیں، کفر کہیں بھی نہیں۔ اور پائیا یہ تو شرک بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو خود کو اہل سنت کہے، جو تاجدار کائنات کی سیرت کی بات کرے، حضور کے اسوہ کی بات کرے، اور حضور کی امت کو لخت لخت کرے، حضور کی امت کے دوسرے مسلک کا کوئی بندہ اس کی مسجد میں آ جائے، اس کے مدرسہ میں آ جائے، اس کو عبادت کرنے
کی امت کو حضور کے اسوہ سے روکتا ہے، حضور کی سنت سے روکتا ہے، حضور کی سیرت سے روکتا ہے، خبردار وہ خود کو پیارے مصطفیٰ کا امتی بھی نہ کہے، فالور بھی نہ کہے۔ میں حضور کی سنت دے رہا ہوں۔ اب یہ لوگ میٹنگ کر کے نا، میٹنگ کر کے کہتے ہیں علی ولی اللہ ولی اذان نہیں پڑھنے دیں گے، عزاداری حسین کے جلوس نہیں نکلنے دیں گے۔ مفتی جی وہ تو روکے گا، تو روکے گا علی ولی اللہ کی اذان، تو روکے گا عزاداری حسین کے جلوس، اور تو کیا، تیری اوقات کیا، تیری حیثیت کیا، تیری بساط کیا، تیرا وجود کیا، تیری ذات کیا، کیا پدی کا شوربہ، اور تیرے باپ امیہ سے لے کے زیادہ تک بڑے بڑے امر آئے، بڑے بڑے جامر آئے، علی اور ولی اللہ کی اذان کو روکنے والے، عزاداری حسین کے جلوس کو روکنے والے، وہ روکنے والے مر گئے، مٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ہواؤں میں اڑ گئے۔ لبیک یا حسین کی صدائیں کل بھی آتی تھی، لبیک یا حسین کی صدائیں آج بھی آتی ہے، لبیک یا حسین کی صدائیں قیامت تک آتی رہیں گی۔ یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ یہ ملک پاکستان مفتی تیرے پیو نے نہیں بنایا۔ یہ ملک پاکستان ایک شیعہ کا بھی اتنا ہے جتنا ایک اہل سنت کا، ایک اہل سنت کا بھی اتنا ہے جتنا دیوبند کا، ایک دیوبند کا بھی اتنا ہے جتنا اہل حدیث کا۔ جن کو اتنی تکلیف ہے نا شیعہ سے، وہ ایک کام ضرور کرے اگر غیرت ہے تو کم از کم پاکستان چھوڑ دے۔ کیونکہ جب پاکستان بنانا تھا نا، جب پاکستان، بولو یار، جب پاکستان بنانا تھا تو اس وقت جو پاکستان بنانے کا قائد اور لیڈر تھا وہ ایک شیعہ تھا۔ لیڈر ایک شیعہ تھا۔ اس شیعہ کے مفتی حیا کر، اور شیعہ اتنے ہی چبھتے ہیں تو یہ شیعہ کی تصویر والے جو فنڈ ہے نا، اور جو سعودیہ سے آتے ہیں، جو ریال آتے ہیں جن کو تبدیل کرواتا ہے، ڈالر آتے ہیں جن کو کنورٹ کرواتا ہے، انڈین کرنسی آتی ہے جسے کنورٹ کرتا ہے۔ تجھے شیعہ سے اتنی تکلیف ہے، تیری جیب میں شیعہ، تیرے گھر میں شیعہ، تمہارے پرسوں میں شیعہ، تمہارے ایک ایک جگہ پہ، تیرے بے فارم پہ شیعہ، تیرے پاسپورٹ پہ شیعہ، تیری آئی ڈی کارڈ پہ شیعہ۔ تو شیعہ سے بھاگ کے تو دکھا، تو جدھر جائے گا تجھے شیعہ ہی نظر آئے گا۔ اس کا مطلب ہے جب پاکستان بنانا تھا لیڈر شیعہ تھا نا، بولو یار، ایک شیعہ لیڈر کے انڈر زیر قیادت، اس کی سنگت میں، مائیت میں، رفاقت میں، قربت میں اہل سنت بھی آئے، دیوبند بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے، اتحاد ہوا، اتفاق ہوا، انفرادیت سے نکلے، اجتماعیت میں آ کے ضم ہوئے۔ آؤ میری طرف، جب سارے ایک لیڈر کے انڈر جمع ہوئے، اللہ نے 14 کی برکت سے، 14 کے فیض سے، 14 کے کرم سے، 14 کی نظر سے 14 اگست کو پاکستان عطا کر دی۔ نہیں سمجھے یار؟ وہ یارو، یہ تاریخ اتفاقیہ نہیں، وہ 15-16 بھی ہو سکتی تھی، یہ 14 کیوں؟ 14 بتا کیوں؟ اللہ جانتا تھا یہ جو 14 کی نسبت سے 14 کے ماننے والوں کو ملک دیا نا، اس میں 14 کے منکر بھی بڑے ہوں گے، 14 کے منکر بھی بڑے ہوں گے۔ اللہ نے کہا 14 کا عدد ایسا پکا کروں گا، جب تک زمانہ رہے گا، پاکستان رہے گا، وہ 14 کے ماننے والے تو خوشیاں منائیں گے، جو 14 کے منکر ہوں گے نا، وہ بھی 14 اگست کہہ کے، 14 کہہ کے، چھٹی منا کے، نئے کپڑے بنا کے، بچوں کو خرچ کر کے، وہ 14 کہہ کے 14 کو جشن تو منائیں گے نا۔ یہ ہے 14 کا راز۔
اگلی بات سن، اس کا مطلب یہ ہوا چودہ کے دشمن پہ بھی لعنت، 14 کے منکر پہ بھی لعنت۔ فرق ہے نا دشمن اور منکر کا، کچھ منکر بھی ہیں۔ یا علی، جو اس طرح کے لوگ ہیں نا، جو شیعہ سنی فسادات کروانا چاہتے ہیں، جو اسلام کے دو عظیم بازو ہیں شیعہ اور سنی، جو ان کو لڑوا کے پاکستان کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، جو ایسے فتنہ پرور عناصر ہیں نا، یہ قرآن کے بھی دشمن ہے، یہ رسول کے بھی دشمن ہے، یہ اہل بیت کے بھی دشمن ہے، یہ صحابہ کے بھی دشمن ہے، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہے۔ اور قرآن کے دشمنوں، رسول کے دشمنوں، اہل بیت کے دشمنوں، صحابہ کے دشمنوں، پاکستان کے دشمنوں، ہم تم کو تمہارے ناپاک، تمہارے غلیظ ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ شیعہ اور سنی کل بھی ایک تھے، شیعہ اور سنی آج بھی ایک ہے۔ کوئی فقہ، کوئی مسلک دوسرے مسلک کے جو مقدسات ہیں ان کی گستاخی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر مسلک دوسرے مسلک کے مقدسات کا احترام سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے۔ وہ یہ جو بڑے پاکستان کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ذرا ان کے شجرے تو کھولو۔ وہ انہاں دے وڈے وڈیرے چاہندے ہی نہیں سن کہ پاکستان بن جائے۔ ہوئے 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 مفتی جی، جس اذان میں نیند کا ذکر آئے، جو نہ اللہ کا آرڈر ہو نہ اس کے رسول کا آرڈر ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا آرڈر نہ ہو، خلیفہ ثانی کا آرڈر ہو، نہ اللہ کا آرڈر۔ بلکہ میں روایت پڑھ دیتا ہوں، بعد میں مولوی فتنہ نہ ڈالے، میں روایت پڑھ دیتا ہوں۔ یہ امام مالک کی الموطا ہے، اہل سنت کے چوٹی کے امام مانے جاتے ہیں۔ امام مالک یار اتنے بڑے عاشق رسول، جو مدینہ المنورہ میں گھومتے تھے بغیر جوتا کے، اور زندگی میں ایک ہی حج کیا بڑی جلدی جلدی، اور دوڑ کے واپس مدینہ آئے۔ وہ کہتے تھے کہیں موت مدینہ کے باہر نہ آ جائے۔ اوئے ہوئے وہ امام مالک جن کو محبت اہل بیت میں کوڑے مارے گئے۔ یہ میں نے کسی کے مروڑ یا قبض کی بات نہیں کرنی، یہ میں آپ کو روایت دے رہا ہوں۔ اگر الموطا امام مالک میں نہ ہو، وہ میرا استاد، میں اس کا شاگرد۔ بلکہ اس سے بڑی بھی بات کر دیتا ہوں، اگر یہ حدیث نہ ہو، روایت نہ ہو الموطا امام مالک میں، جو جٹلا دے میں ولدیت میں اس کا نام لکھوا لوں گا۔ اگر میں نے کھول کے دکھا دی تو قانون تو پھر دونوں طرف ہونا چاہیے نا۔ اس میں روایت موجود ہے، حضرت بلال نے فجر کی اذان پڑھی، اس میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں پڑھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، وہ سوئے رہے، حضرت بلال آ کے بیدار کیا، آپ سوئے رہے، لیٹ ہو گئے، تو حضرت عمر بن خطاب، یہ میں روایت دے رہا ہوں یار، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمانے لگے بلال کل سے ایسا کرنا، جب فجر کی اذان پڑھنا اس میں یہ ایڈ کر دینا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ کوئی ہے اس میں لڑائی؟ وہ بولو یار مفتی، جس اذان میں نیند کا ذکر آئے، نہ اللہ کا فرمان ہو نہ مصطفیٰ کا فرمان ہو، تو کہے عبادت ہے، اور جس اذان میں اللہ کے فرمان کے مطابق، مصطفیٰ کے اعلان کے مطابق علی ولی اللہ کا ذکر آئے، تو تجھے مروڑ کیوں اٹھتے ہیں؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، علی ولی اللہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں، ہوئے ہوئے علی ولی اللہ یہ شیعت نہیں۔ اس کی آواز کھولو، یہ مولائی گرج رہے ہیں، یہ علی ولی اللہ شیعت نہیں، نہ سنیت ہے نہ دیوبندیت ہے نہ وہابیت ہے، علی ولی اللہ تو ایمانیت ہے۔ کوئی علی ولی اللہ سے منہ موڑ کے، علی ولی اللہ سے تعلق توڑ کے، ربط کاٹ کے کھڑا ہو جائے، مجھے اپنا
بندہ مسلمان تو آنا ثابت کر دے. بلکہ یہ جن بندوں نے میٹنگ نہیں کی، ذرا توجہ میرے طرف رکھو، جنہوں نے میٹنگ کی ہے کہتے ہیں عدالت میں جائیں گے. 2 سال ہو گئے سپریم کورٹ میں، اتنا موٹا نام لکھ کے دیا ہوا ہے میرا. مجھے تو 2 سال ہو گئے ہیں، مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں بڑی خاص. یہ جنہوں نے اجلاس بلایا ہے، یہ جس مسلک سے ان کا تعلق ہے نا، اس مسلک کے بانی مولانا قاسم نانوتوی، توجہ میرے طرف رکھنی ہے، اس مسلک کے بہت بڑے بانیان میں ان کا شمار ہوتا ہے. مولانا مودودی دونوں. اور اگلا مسلک اہل حدیث مکتب فکر، جو اہل حدیث مکتب فکر ہے اس کے امام وہ مانتے ہیں ان کو، یعنی ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، یعنی جن کے شاگرد ابن قیم بھی اور اماد الدین ابن کثیر بھی. اور یہ 2 مسلک ہو گئے. اور تیسرا اہل سنت. اہل سنت کا ہر امام، ہر فقیہ، ہر مجتہد، ہر مجدد، ہر ولی، ہر غوث، ہر صوفی، لو جی آؤ میری طرف، یہ سارے کے سارے علی ولی اللہ کے قائل تھے. او مفتی، اے تو علی ولی اللہ بعد میں روکنا، او پہلا اپنے وڈے تے پڑھ. نہیں سمجھے یار. میں ایک جملہ ایسا دینے لگا ہوں، ایک ایسی روایت دینے لگا ہوں، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور ناسبیت اور خارجیت کے اوپر میں ماؤنٹ ایورسٹ گرانے لگا ہوں. وہ K2 سے بڑی ہے یار، K2 سے بھی بڑی. ان کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، ان سے یہ روایت ہٹائی نہیں جائے گی. اور اہل سنت کی 50 سے زائد کتب میں یہ روایت موجود ہے. حضرات آؤ حضرت ابو بکر کا عقیدہ بتاؤں، آؤ حضرت ابو بکر کا مسلک بتاؤں. حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب محشر کا میدان ہوگا، حشر کے دن جب ساری انسانیت جمع ہو جائے گی، انبیاء رسل بھی، ساری کائنات جمع ہوگی. حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب لوگ پل صراط سے گزر کر جنت میں جانے لگیں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا، میرے فرشتوں یہ جو پل صراط سے گزرنے والے ہیں ان کو روکو. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور کدھر منہ چکے آ جائے، واپس آؤ جی مولا امال تلوائے. اوئے ہوئے، اور نیکیاں بڑھ گئی ہیں مولا، نیکیاں زیادہ ہیں، یہ دیکھو رزلٹ ہمارے پاس ہے، نیکیاں زیادہ ہیں گناہ کم ہیں، اس لیے پل صراط سے گزر کے جنت جانے لگے ہیں. آؤ حضرت ابو بکر کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ حضرت ابو بکر روایت کرتے اللہ روکے گا، خبردار خبردار خبردار، اوے نمازیوں، اوے حاجیوں، اس وقت تک کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا. ہائے ہائے ہائے، اور مفتی اتھے روکی علی ولی اللہ. اوئے ہوئے نہیں سمجھے یار. اب ادھر روکنا علی ولی اللہ، تجھے پتا چلے گا کہ علی ولی اللہ روک کے پیچھے بچتا کیا ہے. اب اگلی بات بڑی خاص میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ذرا توجہ میرے طرف رکھیں. بڑی خاص بات ایمان افروز، یہ لوگ آدھی حدیث سناتے ہیں، یعنی وچوں یہ ہوتا ہے یہودیوں والا کام، اپنے مطلب کی نکال لینا. میں آج آپ کو پوری سنانے لگا ہوں. کسی کو زیادہ اس کے حوالے چاہیے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے حوالوں کی کمی نہیں، میں وقت بچا رہا ہوں. کسی کو ڈیٹیل چاہیے تو نیٹ پہ 5 گھنٹے کے دلائل پڑے ہیں، میں نے ایسے کتابیں اٹھا کے دکھائی ہیں. یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، 150 سے زائد. توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے ذرا، کیسا اس فتنے کا میں کلا کما کرتا ہوں. توجہ میری طرف. سارے صحابہ حضور کے ساتھ آخری حج کیا، زندگی بھر کی ساری کمائی ساتھ، 63 سالوں کا. حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے صحابی ساتھ غدیر خم کے مقام پہ پہنچے. ہسٹری کا، تاریخ کا سب سے بلند ممبر سجایا گیا. یہ میں من کن تو نہیں سنانے لگا وچوں،
اوے پوری سنان لگا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ علی ولی اللہ کیا ہے. توجہ ذرا میرے طرف رکھنی ہے. جب سب سے بلند سٹیج لگایا گیا میرے آقا نے حضرت بلال کو حکم دیا اعلان کرو. یہ جتنے بھی ضروری اعلان تھے نا یہ حضرت بلال ہی کرتے تھے. اس لیے حضرت بلال بین بھی ہوتے تھے. فیضی صاحب آئے ہیں, اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے. یہ فیضی صاحب ہیں ماشاءاللہ, بڑا کام کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی عظمت رفت دنیا تک پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے. اب آگے سنیں بڑی خاص بات. جب سارے اکٹھے ہونے کا اعلان ہوا اور حضرت بلال چونکہ اعلان سارے خاص خاص کرتے تھے اس لیے بین بھی ہو جاتے تھے, پابندی بھی لگتی تھی. جیسے میں نہیں بین ہو جاتا, 1 ماہ کے لیے اٹک میں پابندی, 2 ماہ کے لیے حافظ آباد میں پابندی, 1 ماہ کے لیے لاہور میں پابندی. حضرت بلال بھی بین ہوتے تھے, لکنت کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے. ہائے ہائے مولوی جی, اگر وجہ لکنت ہوتی نا تو یہ پابندی صرف غدیر سے پہلے لگتی, غدیر کے بعد نہ لگتی. پتہ چلیا گل وچ ہو رہے او پیڑا ہور تے پھکیاں ہور. جب سارے اعلان پہ جمع ہو گئے, جو پیچھے تھے آگے, جو آگے تھے پیچھے, جو دائیں بائیں گھوم پھر رہے تھے, سارے جمع ہو گئے. اب سنیں ذرا, منبر کے اوپر ایک مصطفیٰ دوسرے مرتضیٰ, ساری کائنات دونوں کے قدموں کے نیچے. اب مولوی ہوں نہیں سمجھ آئی علی دی. اب میرے آقا نے چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا, سوال کیا. سوال سنیں, میرے آقا فرماتے ہو میرے صحابیوں کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ کس بات کی؟ سارے صحابہ مل کے کہتے ہیں نشہد ان لا الہ الا اللہ. آقا ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کا مطلب صحابہ نے گواہی دی لا الہ الا اللہ. بولو یار, اگر لا الہ الا اللہ ہی کافی ہوتا, اوے اللہ کافی ہے, اوے اللہ ہی کافی ہے کا ڈنڈورا پیٹنے والوں, اگر اللہ ہی کافی ہوتا تو صحابہ کرام نے گواہی نہیں دی کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ گواہی دی کہ نہیں؟ اگر لا الہ الا اللہ کافی ہوتا تو ضرور فرما دیتے بھئی تم نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دی, تمہارا دین بھی کامل ہو گیا, تمہارا ایمان بھی مکمل ہو گیا. نہیں, میرے آقا فرماتے ہیں دوسری. صحابہ کرام کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ, دوسری گواہی بھی دیتے ہیں محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنی گواہیاں ہو گئیں؟ کتنی؟ توجہ میری طرف, ترتیب دیکھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, 2 ہو گئیں. اگر تیسری کی ضرورت نہ ہوتی 2 ہی کافی ہوتی. اگر کلمہ اتنا ہی ہوتا یہیں پہ ہی رک جاتا تو آقا فرماتے بھئی تم نے اللہ کی توحید کی گواہی بھی دے دی, اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی دے دی, میری رسالت کی بھی دے دی, لہذا تمہارا دین بھی مکمل, تمہارا ایمان بھی کامل. نہیں, توجہ ذرا میرے طرف رکھو یار. میرے آقا فرماتے ثم ثلاثۃ, اور تیسری, ہوئے 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 ہوئے, تیسری. میں ایک بڑی خاص بات سمجھاتا ہوں آپ کو. جب میں پڑھتا تھا 1 سال میں 3 امتحان ہوتے تھے. کتنے؟ ایک ششماہی, دوسرا نماہی,